مسلمانوں میں جو عقیدہ نا عقیدت وحدت الوجود یہ آیا کیسے، اس حوالے سے ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اسلام سے پہلے ہی ایک عقیدہ تھا جو حلول کا عقیدہ، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے تھے عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ایک عقیدہ بہت پہلے سے پایا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین کسی کے اندر حلول کر گیا. عقیدے حلول یہ اصل میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے ترقی کرتے ہوئے جب لاسٹ اسٹیج پہ آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے تو یہی عقیدہ انجام یہیں تک پہنچتا ہے کہ وہ حلول کے عقیدے کا قائل ہو جاتا ہے. یہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ ایک تمہید ہے. یہاں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، دنیا بھر کی تعریف کرے گا وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے، شہود دنیا بھر کی کیسے بنا کے بالآخر انجام یہ ہوتا ہے کہ اب میں اللہ بن گیا ہوں، یعنی وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے. تو یہ اس عقیدے کی انتہا ہے. تو یہ مشرکین اور اس سے پہلے یہود و نصارہ میں یہ عقیدے پائے جاتے تھے. لیکن اسلام میں یہ بات کیسے آئی، مسلمانوں میں بات کہاں سے آئی؟ تو اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں میں سب سے پہلے اس عقیدے کو جو ہے پھیلانے والا عبداللہ بن سبا ہے. عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا اور بظاہر وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کے، بظاہر تو مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ تو منافق تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اصل میں یہودی. تو اس نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے دو حربے استعمال کیے. ایک تو پولیٹیکل طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کیا، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کیا. اور دوسرا یہ کہ اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کیا، اور دونوں مقصد کے لیے اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو استعمال کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی شہادت کے پیچھے بھی اس کا اچھا خاصا رول ہے، اور ان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ عقیدہ اس نے دینے لگا کہ یہی سب سے زیادہ خلافت کے مستحق ہے. شروع میں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بس زبانی ہو کرتا تھا کہ ان کو پہلے خلافت ملنی چاہیے، سیاسی اعتبار سے وہ ایک الگ چیز پھیلانے لگا، اور عقدی لحاظ سے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ عقید حلول پیش کرنے لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اللہ ہے، ان کو اللہ ماننے لگا. چنانچہ ایک موقع سے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تفصیل ذکر کی ہے کہ ایک موقع سے اس نے یہ اشارتاً کہہ دیا کہ انت ہوا، سامنے کہہ دیا کہ علی رضی اللہ سے کہ آپ تو وہی ہیں، یعنی اللہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، پوچھا، تو جو آئیں بائیں ماننے لگا، ادھر ادھر گھما دیا بات کو. پھر بعد میں باقاعدہ اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا جو باقاعدہ اس عقیدے کی تشہیر کرتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں ایسی سی باتیں کہی جا رہی ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا اور ایسے لوگوں کو بلوایا، ان کو سمجھایا بجھایا. بہرحال بار بار جب سمجھایا اور یہ کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے برخلاف سخت قدم اٹھایا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ بن سبا جو عقیدہ پیش کرتا تھا، بہت سارے اہل علم نے اس کو ذکر کیا. میں ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ جو ایک کتاب ہے امام جوزجانی کی احوال الرجال، جلد نمبر صفحہ نمبر 24 پر آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہے ثم السبائیہ اذ غلط فی الکفر فزعمت ان علیا الہا. یہ جو سبائیہ ہیں عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، انہوں نے کفر میں اس حد تک غلو کیا کہ یہ کہنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں وہ اللہ کو ماننے لگے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا. یہ عقیدہ وہ پھیلاتا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار سمجھایا بجھایا، جب نہیں مانے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو ہے سخت سزا دی. اور صحیح بخاری میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6922 میں اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اتیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنا دقتن فاحرقہم، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کے سامنے زندیق لوگوں کو لائے گئے تو ان کو جو ٹائٹل دیا اس وقت کے لوگوں نے زندیق، کہ یہ زندیق ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جلوا دیا، احرقہم بالنار، جلا دیا. اسی حوالے سے نا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لو کنت انا لم احرقہم،
کہ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں جلاتا نہیں، یعنی قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ جو عذاب دیتا ہو مت دو، وَلَقَتَلْتُم، میں انہیں قتل کر دیتا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، کہ جو دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ تو بہرحال یہ جو بدعقیدگی کس نے شروعات کی تھی، اچھی خاصی ٹیم بنا لی تھی، اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھیوں کو جلا دیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی کاروائی کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سزا کو بھی دلیل بنا لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ ہے، الہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، وہ حدیث ہے نا کہ اللہ یعذب بالنار الا رب النار، تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آگ سے سزا دی ہے، جلا کے سزا دی ہے، تو جلا کے سزا دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہے، یعنی اتنی بڑی کاروائی کے بعد بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال یہ گروپ تو مارا گیا، لیکن ان کا عقیدہ آگے چلتا رہا، اور پھر مسلمانوں میں کئی فرقے پیدا ہوئے، نصیری کے نام سے جو شیعہ کا گروپ ہے، باطنی کے نام سے، اور پھر صوفیت کے نام سے، اور یہ لوگ اس عقیدے کو پھیلاتے رہے، جو عقیدے حلول ہے، جو ایک وحدت الوجود وحدت الشہود جب ترقی کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہ انتہائی عقیدہ ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمارے اندر اللہ کی ذات آ گئی، حلول کر گئی، اپنے آپ کو وہ خدا سمجھنے لگے۔ آگے چل کر ایک جو نام آتا ہے حسین بن منصور حلاج، اسی سلسلے کی وہ کڑی ہے، اس شخص نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، اور اسے اسی کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا تھا سن 309 ہجری میں۔ اس نے یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں خدا ہوں، میرے اندر اللہ ہے، اور اس کو بہرحال اتفاق یہ کہ اس کو بھی قتل کر کے اس کو جلا دیا گیا، اور اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا گیا، اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کو، یعنی جو علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا اور یہ لوگ بھی جلائے گئے، اور دونوں ٹائم پہ ایک ان کے جو پیروکار تھے کہنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو جلایا ہے وہ دوبارہ جو ہے لوٹ کے آئیں گے، بلکہ علی رضی اللہ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد کہتے تھے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت سے پہلے دوبارہ لوٹ کے آئیں گے۔ ایسے منصور حلاج اس کے بارے میں بھی کہتے تھے یہ بھی دوبارہ لوٹ کے آئے گا، اس کے جو ہے ماننے والے کہتے تھے۔ اس کے بعد جتنے نام آتے ہیں ابن عربی اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، بیچ میں ایک نام آتا ہے ابو حمزہ کا 234 ہجری میں، اس شخص نے بھی اس عقیدے کو پروان چڑھایا کہ اللہ کسی کی ذات کے اندر جو ہے حلول کر جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کے ہے نا کہ کوئی انسان بھگوان کا اوتار لے لیتا ہے، اس کے اندر کوئی اوپر والے کی ذات اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہی عقیدہ یہ لوگ بھی رکھتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، بہت سارے حوالے آپ نے دیکھے ہیں، ابھی شیخ شعبان نے پیش کیے، شیخ سرفراز نے پیش کیے، تو ان حوالوں میں بھی اسی بات کی پتہ نہیں کس انداز سے لوگ تائید کر دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ فرعون جیسے کافر اور مشرکین، نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے شرک کیا، ان سب کا یہ لوگ دفاع کرتے نظر آتے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے، ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، بلا وجہ یہ لوگ جو ہے مارے گئے، سمجھو ان کو شہید کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو اصل جو ہے عقیدے کی ان کو پہچان آئی تھی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا، غلطی یہ تھی کہ اس کو بتا کیوں دیا، بتانا نہیں چاہیے تھا، لوگ سمجھدار نہیں تھے، نہیں بتانا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے تھا۔ اس حد تک بعد کے یعنی خود ہندوستان کے یہ جو حنفی برادری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس بدعقیدی کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ یہ احمد رضا یہ جو بریلوی صاحب ہیں، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ پھر فرق کیا رہ گیا بھائی، یعنی فرعون کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اور یہ منصور حلاج یہ بھی کہتا ہے میں رب ہوں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اس کی کیوں تعریف، کیوں دفاع کریں گے آپ اس کا؟ وہ فرعون جیسا دعویٰ کر رہا ہے تو فرعون غلط کیوں ہے، یہ صحیح کیوں ہے؟ تو احمد رضا صاحب نے کہا کہ فرعون نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں، اور یہ جو منصور حلاج وغیرہ تھے انہوں نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ ہی بول رہا تھا، ان کی خود کی آواز نہیں تھی بلکہ اللہ کی آواز تھی، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس طرح کی بدعقیدگیاں جو ہے ان کے اندر جو ہے پائی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وحدت الوجود وحدت الشہود کا جو عقیدہ ہے، اس کی مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے کس نے داغ بیٹھ ڈالی، اس کی شروعات کس نے کی ہے، تو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں اہل تشیع سے، اور اہل تشیع کی یعنی شیعہ جو فرقہ اس کی بنیاد ڈالنے والا یہ عبداللہ بن سبا ہے، اس نے
اور اس کے پورے گروپ کا مشن کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنا. سیاسی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا آتنکی تھا، یہ دہشت گرد تھا، اس نے بہت بڑا آتنک پھیلایا، خلیفہ وقت کو قتل کروایا، بہت کچھ کیا. اور عقدی لحاظ سے اس نے یہ بدعقیدگی پھیلائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کے اندر آ سکتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے شروعات کیا اور پھر اس کے ماننے والے آگے الگ الگ روپ میں آتے گئے، اور آج بھی ایسے لوگوں کے دفاع کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ خلاصہ، میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ساری گفتگو پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ لنک بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا کے ذریعے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا ہے. اس نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کا عقیدہ برباد کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کھیل اس نے کھیلا. آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. آپ سن رہے تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظہ اللہ کو.